دنیا کی سپر پاور کا نیا صدر کون ہوگا؟ ٹرمپ کی ہوگی واپسی یا کاملا ہوں گی فاتح؟ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ نیو یارک، کنیکٹیکٹ، نیو جرسی اور ورجینیا سمیت 8 ریاستوں سے ووٹنگ ڈے کا آغاز ہوا۔ ریاست اوہایو میں نماز فجر کے بعد مسلمانوں کی ووٹنگ کے لیے لمبی قطاریں۔ ڈبلن میں مسلمانوں کے لیے مسجدوں میں بھی پولنگ سینٹرز قائم کیے گئے۔ 6 مختلف ٹائم زون کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر۔ سب سے آخر میں الاسکا میں رات 1 بجے ووٹنگ ختم ہوگی۔ امریکہ میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 24 کروڑ سے زائد۔ ارلی ووٹنگ اور میل کے ذریعے 8 کروڑ 20 لاکھ امریکی ووٹ کاسٹ کر چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پام بیچ، فلوریڈا میں ووٹ ڈالیں گے۔ کاملا ہیرس بذریعہ ای میل ووٹ ڈال چکی۔ صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ تھائی لینڈ کے دریائی گھوڑے نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کی پیش گوئی کر دی۔ ریپبلکن پارٹی انتخابات جیتنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا الیکشن جیت گیا تو امریکہ کو نئی بلندیوں پر لے جاؤں گا۔ کیملا ہیرس نے کہا وہ صدر بننے کے لیے تیار ہیں۔ ووٹرز کے پاس موقع ہے ایک دہائی کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کا صفحہ پلٹ دیں۔ ووٹنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ الیکشن عملے کی سیکیورٹی کے لیے 1000 پینک بٹن کا انتظام۔ وائٹ ہاؤس کے باہر باڑ لگا دی گئی۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کے گھر کے باہر اضافی نفری تعینات۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 2 ماہ کے لیے 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے جسٹس امین الدین کے خلاف ووٹ دیا۔ انہوں نے آئینی بینچ کی بھی مخالفت کی۔ مخالفت کرنے والوں کی رائے تھی آئینی مقدمات کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے 7-5 کے تناسب سے بینچ تشکیل دیا۔ آئینی بینچ میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ سے 2-2، خیبر پختونخوا سے 1 جج شامل۔ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی شامل۔ اعلامیہ کے مطابق 4 صوبوں کی نمائندگی سے بینچ کے ججز کی 2 ماہ کے لیے منظوری دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے سیکریٹریٹ کے قیام، رولز بنانے کا اختیار چیئرمین کو دے دیا۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ کے لیے 2 سینئر ججز کا چیف جسٹس کو خط۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لکھا 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا ترمیم کا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ میں لگایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ خط میں کہا گیا دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلایا اور ترمیم کا کیس 4 نومبر کو فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ میٹنگ منٹس رجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کی۔ 2 رکنی ججز کمیٹی کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے۔ فیصلے پر عمل کرتے ہوئے کاز لسٹ جاری کی جانی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں قوانین لے کے آئے ہیں جو آئین، عدلیہ اور جمہوریت کے کافن میں آخری کیل ٹھونکا گیا ہے۔ وہ کام ہوا ہے جو کہ پچھلے 50-60 سال میں نہیں ہو سکا۔ گزشتہ رات جو کام ہوا وہ 50 سال میں نہیں ہوا۔ پاس کیے گئے قوانین جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ رات کی تاریکی میں آئین پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ سابق صدر سپریم کورٹ حامد خان کی پریس کانفرنس، کہا 26ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے آخر تک لڑیں گے۔ گزشتہ رات ثابت ہو گیا پارلیمنٹ اب غلاموں کا ادارہ بن چکا ہے۔ چیف جسٹس سے اپیل ہے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی جلد سماعت کریں۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ کا کہنا ہے جب بھی بدنیتی پر مبنی ترمیم یا قانون سازی ہوگی وکلا رکاوٹ بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی کا کہنا ہے گزشتہ روز پارلیمنٹ کی تاریخ کا سیاہ دن تھا۔ حکومت نے رولز معطل کر کے اہم قانون سازی کی۔ قائمہ کمیٹیوں میں غور کے بعد ایوان میں بل پیش کرنا چاہیے تھا۔ وعدوں سے مکرنے اور مشاورت سے فرار پر بلاول بھٹو حکومت سے ناراض۔ بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ بلاول نے کہا حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ذرائع نے بتایا حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔
بلاول وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان اور ایران کو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، وزیر اعظم کی فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جاری نسل کشی مہم اور ایران پر حملے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ وزیر اعظم نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اصولی موقف پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات، تجارت، توانائی اور بارڈر مینجمنٹ میں مزید تعاون کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے عوام کی باہمی روابط کے فروغ پر بھی زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کی فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ریٹ 22% سے یہ 15% پہ آ گئی ہے۔ ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ 1300 ارب روپے اپنے قرضوں کی اس میں کمی آئے گی، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ترمیم ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے بوجھ میں 1300 ارب روپے کی کمی آئی، جو حکومت کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ پالیسی ریٹ میں 3 ماہ سے مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، چاہتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملے، روزگار بڑھے۔ وزیر اعظم رواں ہفتے سعودی عرب اور آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب میں کہا F9 فلائی اوور جو عام حالات میں 6 ماہ میں مکمل ہوتا، وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے 100 دن میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ سرینا چوک کا منصوبہ 60 دنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہماری بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں ود S&P موڈیز فچ ان واشنگٹن، ان کے ساتھ ہمارے 6 مہینے سے انگیجمنٹ ہے، اسی کی بیسس پہ ایک اپ گریڈنگ ہوئی بھی ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں I see either euro or the US market, not this fiscal year but the next fiscal year۔ پاکستان اگلے مالی سال میں یورو بانڈز متعارف کروائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چند ماہ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B ہونے کی توقع ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز فچ، موڈیز اور S&P کے ساتھ ہماری گفتگو مثبت رہی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی مارگیج لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ IMF سے $1 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منصوبہ بہتر انداز میں پیش کرنا ہوں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی بات چیت جاری ہے۔ بنو قابل پروگرام الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو شو کاز نوٹس جاری۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے کل 3 بجے وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا ضمنی انتخابات کے پیش نظر گلبرگ ٹاؤن میں بڑے جلسوں اور تقریبات پر پابندی ہے۔ 1 نومبر کو بنو قابل پروگرام منعقد کر کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی۔